نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ حضرت علامہ صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ مفتی صاحب نے یہاں جامعہ قائم فرمایا ہے اور اب ماشاءاللہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اشارت ہے جس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو اور ساتھ یہ بھی ایمان ہو کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، اس بندے کا مسجد کے ساتھ تعلق ضرور رہتا ہے. اور مسجد آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسجد آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں حاضری بھی دی جائے، مسجد میں جھاڑو بھی دیا جائے، مسجد کی تزئین و آرائش بھی کی جائے اور مسجد بنائی بھی جائے، تعمیرات کی جائیں مساجد. الحمدللہ ہمیشہ منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مثبت باتیں بھی کرنی چاہیے. بڑی خوشی کا مقام ہے کہ جی ٹی روڈ پہ ہم جس جگہ بھی چاہیں نا، کسی بھی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو بڑی سونی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ بڑا پلس پوائنٹ. موٹر وے پہ آپ چلے جائیں، کیونکہ ہم تو ہمیشہ کے مسافر ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ اچھی مسجد بنی ہوئی ہے، نماز کا اہتمام ہے. یہ ایک خوبصورت طرح ہے جو مسلمانوں نے ڈالی ہے کہ جس جگہ کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے استنجے کا بندوبست ہے، وضو خانہ ہے، نماز کی جگہ ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے. مساجد کے ساتھ ایک خاص دلچسپی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. خاص دلچسپی. جنت، اب تو خیر ہم جنت کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو لوگ اس میں ہلکا سا سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. ویسے یہ جو مقام جنت ہے نا، یہ آسان نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتے ہیں تم آسان سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، یہ مشکل ہے. جنت فلاح کی جگہ ہے، آسان نہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں جس بندے نے مسجد بنائی، تمہیں تو نظر آ رہا تھا نا کہ جگہ خرید لی ہے اور اس نے مستری منگوا لیا ہے اور انجینئر سے اس نے نقشہ بنوا لیا ہے اور کچھ لوگ وہاں ریت بجری سیمنٹ کا بندوبست کر گئے اور وہ تم دیکھ رہے تھے کہ وہ پروان چڑھنے لگی دیواریں. یہ خالی مسجد زمین پہ تعمیر نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا جس نے مسجد بنائی. اور ترمذی شریف میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وضاحت کر دی جس نے مسجد بنائی اس نے گویا زمین پہ مسجد نہیں بنائی بلکہ جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا، اس کا محل تعمیر ہو گیا جنت میں. مساجد کے ساتھ خاص دلچسپی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد قباء شریف. پھر حضور مسجد نبوی شریف بنانے کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں مسجد بنائی. ازواج مطہرات کے حجرے بعد میں بنے، پہلے مسجد بنی. اچھا، وہ مسجد قباء موجود تھی. ہمارے یہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نئی مساجد بنا لی جاتی ہیں، پرانی کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. یہ بھی نہیں کرنا. مسجد قباء شریف بنائی. پھر جب مسجد نبوی شریف کی طرف متوجہ ہوئے تو حضور ہر ہفتے مسجد قباء جایا کرتے تھے، وہاں کا جانا آنا چھوڑا نہیں. اور ایک عظیم فضیلت بیان کر دی. فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کے 2 رکعتیں پڑھے گا نا،
اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب وہ مسجد نا کس کا، اب بندہ گیا ہو مدینے اور یہ کہ عمرہ 2 رکعتوں پہ مل رہا ہو تو کون ہے جو نہیں کرے گا؟ تو وہاں کثرت سے لوگ جاتے ہیں، بلکہ اگر ساری رات مسجد کھلی ہے تو ساری رات لوگ مسجد قباء شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ لبرل لوگوں کا دور آیا ہے اور یہ تلخ دور ہے، اس میں انسانوں کے لیے انسانوں کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا، ہمیں جلدی بڑی ہے، ہمارے لفظ نہیں رویے بڑے خطرناک ہیں، جملوں کا ہی نہیں مسئلہ، چہرے پہ پڑے ہوئے شکر نے بھی لوگوں کو بڑا مبتلا آزمائش کر دیا۔ حالات دن بدن اور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ملک جمہوری ہے تو جمہوری ملکوں میں ہر قسم کا سودا چلتا ہے، اصلی بھی نقلی بھی پرانا بھی نیا، سارا ہی سودا، اور نیرا چلتا نہیں بکتا بھی ہے، خریدار بھی مل جاتے ہیں، جس طرح کا بھی کوئی سودا بیچے اسے بھی خریدار، شیطان کو ملے کہ نہیں ملے، اس کا سودا خریدنے والے ہیں کہ نہیں، تو اسی طرح سے ہر جگہ خریدار مل جاتے ہیں، ہر جگہ، جھوٹے سے جھوٹا بندہ بھی ہو تو 2-4 لوگ اس کے ساتھ بھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ویسے بھی سٹائل ہوتا ہے کہ ادھر ساری دنیا جا رہی ہے ادھر نہیں جانا، سٹائل ذرا ہٹ کے، وہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک طبقہ وہ آیا ہے اس کو بڑی پریشانی ہے، کہتے ہیں مولوی مسجدوں مدرسوں کے پیسے کھا گئے، تو میں کچھ سے تو یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ جو آپ نے دیے تھے وہ تو چلے نا آپ کے واپس کرائیں، چلو آپ نے تو بھائی دیے ہی کچھ نہیں، اور وہ دیا کسی نے لیا کسی نے کھا کوئی کہ آپ کو مفت کی پریشانی ہے۔ ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا تو لوگوں کو شکوہ رہتا تھا کہ سارے ریاستوں کے بادشاہ تحفے تحائف دیتے ہیں، جو بندہ فن کا مظاہرہ کرتا ہے، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو تنقید زیادہ بڑی تو اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں نے بھی کچھ دینا ہے، کہنے لگا دینا میں چاہتا ہوں پر میرے سوال کا جواب ہی کوئی نہیں دیتا، میری شرطیں بڑی کڑی ہیں، کوئی جواب دے تو لے لے۔ ایک بڑے سمجھدار حاضر باش مستحضر علم والے شخص آئے، انہوں نے کہا تو کر سوال، کہنے لگے میرے سوال کا جواب دو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ انہوں نے کہا جی سوال کیا ہے؟ کہنے لگا جی سوال یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں؟ تو وہ تنگ آمد بجانگ آمد بندہ پہلے ہی بڑا تنگ تھا بادشاہ کی کنجوسی سے، وہ کہنے لگا وہ بادشاہ دراصل آپ نے ساری عمر دیا بڑا ہے، میں نے لیا بڑا ہے، تو لے لے کے بال گھس گئے آپس میں۔ اسے غصہ آیا کہ میری کنجوسی پہ طنز کرتا ہے، غصے میں کہنے لگا کہ میرا مطلب ہے کہ پھر میری ہتھیلیوں پہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ میرے لے لے کے بال گھس گئے ہیں تو تیرے دے دے کے گھس گئے ہیں۔ اور غصہ آیا، پتہ تو اپنا تھا نا، تو کہنے لگا یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں پھر یہ بتائیں ان کی ہتھیلیوں پہ کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا اصل میں آپ دیتے رہے میں لیتا رہا تو یہ ہاتھ ملتے رہے ان کے، اس لیے بال کوئی نہیں۔ کچھ لوگ مفت میں ہاتھ ملتے ہیں، آپ تنقید نہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں اچھی طرح کہ جب آپ کسی کو 10,000 روپیہ کسی فلاحی کام کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، گلی بنانے کے لیے، قبرستان کے کسی کام کے لیے دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیسے آپ نے دیے سامنے والے کو آپ نے اتنا ہی کمزور سمجھ لیا کہ وہ آپ سے بھی زیادہ کم دیانتدار تھا، وہ بالکل ضائع کر دے گا، کھا جائے گا؟ یہ صرف مجھے ہی پتہ ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے کہ سامنے والے کو بھی کچھ پتہ ہے؟ بندوں پر اعتماد کریں، اعتماد کر کے چلیں گے تو زندگی سونی گزرے گی، اعتماد اٹھ جائے تو زندگی ٹھیک۔ تو یہ زیادہ تر لوگوں کا شوشہ ہی ہے، لیکن انہی لوگوں کا ہے جو دیتے کچھ نہیں، جو دیتے ہیں وہ تو کئی دفعہ پوچھتے بھی نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ شوشہ ہے، ایک تو اس سے بچیں، طنز سے بچیں، تنقید سے بچیں۔ اگر ہم تعمیری ذہن نہیں رکھ سکتے تو ہمارا تخریبی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اب ایک نئی کہانی شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ یہ بھی سٹوری ہے لبرل لوگوں کی چھوڑی ہوئی۔ او خدا کے بندے، آج بھی سب سے زیادہ جو غریب کے حق میں آواز اٹھتی ہے وہ مسجد سے اٹھتی ہے، آج بھی سب سے زیادہ۔
یہ مدینہ شریف میں بڑی غربت تھی، مکے میں بڑے لوگ غلام تھے، پریشان تھے، تو حضور علیہ السلام کو چاہیے تھا نا پہلے فرماتے کہ ہم غریبی دور کر لیں پھر مسجدیں بنائیں گے، لیکن رسول پاک نے پہلے مسجد بنائی۔ فرمائے اس مسجد میں پھر ہم اصحاب صفا کے لیے 7 چبوترا بنائیں گے۔ اب جتنے غریب لوگ ہیں نا وہ یہاں چبوترے میں مسجد میں آ کے رہیں، روٹی بھی ملے گی اور اللہ رسول کا دین بھی ملے گا۔ تو اب صحابہ پتہ کیا کرتے مسجد نبوی شریف میں؟ ان لوگوں کی تو تعریف کی قرآن پاک نے، لا یسألون الناس الحافا، وہ تو کسی سے لپٹ کر سوال ہی نہیں کرتے اصحاب صفا۔ صحابہ کیا کرتے تھے کہ رسیاں بندھی ہوئی تھیں ان کے ساتھ کھجوریں باندھ جاتے، انگور باندھ جاتے، خود بخود رکھ جاتے کہ اصحاب صفا تعلیم سے فارغ ہوں گے تو کھا لیا کریں۔ ان کے لیے تحفے چھوڑ کر کے جاتے، آہستہ آہستہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ ساری سازشیں رچی گئی ہیں۔ مسجد سے اپنا پیار مضبوط کریں، مسجد کی تعمیر میں، یہ مسجد بننے جا رہی ہے، بہت شوق سے آگے بڑھیں۔ باقی بھی جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے مساجد کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کریں۔ آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہونا۔ مسجد نبوی شریف کچی تھی، اس میں سب سے پہلے فرش حضرت عمر فاروق نے ڈلوایا ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ حضرت تمیم داری نے روشن کیا ہے۔ مسجد کی حسین و جمیل عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے بنوائی۔ تراویح جب شروع ہوئی نا باقاعدہ حضرت عمر کے زمانے میں جماعت کے ساتھ، تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ نہیں تراویح نہیں چراغا بھی ہونا چاہیے۔ تو جب چراغا ہوا نا، یہ چراغا ہوا مسجد نبوی شریف میں تراویح کے لیے، تو مسجد میں حضرت عمر نے چراغا کیا تو مولا علی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح عمر نے تیرے محبوب کی مسجد میں روشنی کی ہے تو عمر کے مزار میں روشنی فرما دے۔ زیادہ میں نے باتیں نہیں کرنی، اور کوئی تعلق نہ بنا سکے تو مسجد میں جھاڑو دینے کا تعلق بنا لیں۔ پریشان ہو گئے آپ؟ مسجد میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو آپ فرماتے تھے جھاڑو اٹھا اور مسجد میں پھیرنا شروع کر، رب تیرے دل کو سکون دے دے گا۔ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال قریب، تے اٹھ فریدہ ستیا، کیونکہ داڑھی آ گئی پور، سفید ہو گئی داڑھی۔ اٹھ نہ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، تے اٹھ نہ فریدہ ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اٹھنا کچھ کریں، اٹھ نکلیں، وقت تھوڑا رہ گیا، چل چلے۔ حدیث بخاری ہے، ایک بوڑھی اماں مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ او میرے سنگیوں یاد رکھنا، جھاڑو دیتی ہے مسجد نبوی میں۔ مسجد کے تو خطیب کو لوگ عزت مشکل سے دیتے ہیں، تو مؤذن اور پھر جھاڑو دینے والا اور خادم بیمار ہو گئی، لیکن کوئی رشتہ تھا نا دین کے ساتھ، مسجد سے کوئی تعلق تھا، وہ بی بی بیمار ہو گئی تو اللہ کے رسول تیمارداری کرنے تشریف لے گئے۔ حضور خود تیمار، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے ہیں، حضور خود تشریف لے گئے تیمارداری کے۔ آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، پا جاویں جے ایک پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے میں ویکھ لواں رخ تیرا، تے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار تے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ حضور خود تشریف لے گئے اور فرمایا اگر اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، گہری رات تھی، انتقال ہو گیا، صحابہ نے تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا، دفن کر دیا۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب سویرے آ کے پوچھتے ہیں مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بھلا کیا کرتی تھی؟ نہیں بول کے بتائیے۔ جھاڑو نہیں، مسجد میں جھاڑو۔ کہاں جھاڑو؟ اور دیکھو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، جھاڑو نہیں، کہاں جی؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے۔
حضور نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، شاید اس سے بڑی کسی امتی کے لیے نصیبوں کی معراج کوئی نہیں۔ اور بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائے، نبی کریم ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور حضور تشریف لائے قبر پہ کھڑے ہوئے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فتویٰ تو انشاءاللہ یہی دیں گے، لیکن ہمارا احناف کا مسئلہ یہی ہے کہ دوسرا جنازہ جائز نہیں۔ اگر وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جائے گا، پر نبی پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں۔ رسول پاک قبر پہ آئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ میں دوبارہ۔ بعد مڑن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ، پھر تسی سمجھ لینا محبوب میرے نے۔ تعلق کیا ہے مسجد میں؟ بول کے بتائیں یار، مسجد میں واکر نہیں لے کے دینا صرف کہ میں نے 50,000 دے دیا تھا واکر خرید لے، مسجد میں جھاڑو دے۔ میرے پاس اب 200 سے زیادہ طلباء ہیں، بچیاں اور بھی ہیں، اور پیار کرنے والوں کی تعداد میں گن ہی نہیں سکتا، وہ کتنے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں چوری کرتا ہوں کئی دفعہ، مجھے مل جائے تو میں اپنی مسجد کے باتھ روم صاف کرتا ہوں، مجھے تسلی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں رب کریم کے مہمان آتے ہیں۔ مسجد حسین چیز ہے، اور زندگی میں جو پایا مسجد کی نوکری سے پایا۔ ہم مسجد کے نوکر ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ میں کسی سفر سے 2-3 دن کے بعد آؤں نا، ویسے میرا دل کرتا ہے میں اندر سے جا کے مسجد نہ دیکھا ہوں ایک دفعہ۔ مسجد سے پیار کرو، مسجد سے محبت کرو۔ میرے حبیب کو مسجد سے اتنا پیار ہے، قیامت تک ڈیرا بھی مسجد کے قریب ہی لگا لیا ہے۔ مسجد کے قریب، مسجد سے دور نہ ہونا، مسجد سے جڑے رہنا۔ مسجد سے جڑے رہو گے تو اللہ رسول کے قریب رہو گے۔ میں دینی لوگوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، ہاں مسجد اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی جھاڑو دینا پڑ جائے تو رب کا گھر سمجھ کے دینا کہ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے دینا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کمیٹی تو اپنی خدمت کرے گی، ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کر دی ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں تھا تو ایک بزرگ فون کر رہے ہیں پاکستان، کہتے ہیں پتر موٹر ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں مسجد دی؟ بزرگ آدمی، اور پتر موٹر، ان کا بیٹا ساتھ کہتا ہے بھائی چھڈو آپ ہی کرا لیں گے۔ اور میں نے کہا پیچھے میں تھا، میں نے پکڑ کے کندھے سے، اور میں کہا پتر گل کرن دینا ابے اور سونے حبیب کو لینا دی حاضری بھی لگتی ہے کہ سونے اتنے بہ کے بھی میں نے مسجد دی فکر جے، تو کرنے دینا یار، ان کو بات کرنے دیں، یہ بڑی قیمتی بات کر رہے ہیں۔ مسجد سے پیار کریں، مسجد سے، ہمارا مسجدوں سے رشتہ ہے، ہم نے مسجدوں میں آنکھ کھولی ہے، ہمارے بچے مسجدوں میں پلے، اللہ کرے ہمارے جنازے مسجدوں سے اٹھیں، مسجدیں گواہی دیں گی مالک یہ مسجدوں والے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں مسیتڑ ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مسیتڑ ہیں یار، کس نے کہا نہیں، یعنی اب لائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند، ہم بڑے پکے مسیتڑ ہیں، ہمیں ناز ہے مسجد والا ہونے پہ، ہمیں ناز ہے، ہم نے مسجدوں میں جھاڑو دے کے دنیا میں نام کمایا ہے، انشاءاللہ جھاڑو دے کے مریں گے تو اللہ بڑا نوازے گا بڑا۔ اس لیے مسجد کا پیار کبھی نہیں چھوڑنا، مسجد کی محبت کبھی نہیں چھوڑنا۔ مسجد نبوی میں ایک درویش کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یہ ہے ارض جنت، دنیا میں جنت بھی ملے گی تو مسجد میں ملے گی، مسجدیں جنت کی کہریاں ہیں نا، اور مسجد نبوی ہے نا جس کے اندر فرمایا کہ ماں بینہ بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ہے ارض جنت، یہ مدینے کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مسجد کی، دین کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، کرم نوازی کرے۔ مفتی صاحب کو، ان کے معاونین کو، اور جتنے لوگ جہاں جہاں دین کا کام کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ برکات دے اور دولت اخلاص عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم۔ اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم فرما، معاونین کو جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔
علم نفع والا عطا فرما، عمل اخلاص والا عطا فرما۔ مالک کریم جس مسجد کا سنگ بنیاد کیا جا رہا ہے اسے ترقیاں عطا فرما، جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچا۔ مالک کریم یہاں جتنے طلباء پڑھتے ہیں، تشنگان علم آتے ہیں، سب کو فیض یاب فرما، برکات عطا فرما، رحمت فضل اور احسان فرما۔ مجھے بتایا گیا یہاں ایک مولانا شہید کر دیے گئے، مالک کریم ان کے درجات بلند فرمانا۔ شروع میں لوگ بڑا پوچھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یتیموں کو لوگ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کی نشانیوں کی حفاظت فرمانا، ان کی اولاد کی خیر فرمانا، ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیب۔ آئیں جی سنگ بنیاد کی طرف چلیں۔ ہاں جی ہاں جی